تو نئے سال کی خوشیاں منائی جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اگر نئے سال کی خوشی لوگ صرف اتنا مناتے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے اللہ ہمارا ایک سال گزر چکا، اب ہم نے جو جرائم کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، اگر اتنا کرتے تو بہت تھا۔ لیکن اللہ اکبر، نیا سال، نئے سال کو استقبال دیتے ہوئے لوگوں نے باضابطہ طور پر گناہوں کے لیے مواقع تلاش کیے، اور بالخصوص گناہ کرنے والے کبھی گوا کا رخ کرتے ہیں، کبھی بمبئی کا رخ کرتے ہیں، کبھی پکنک پوائنٹ کا رخ کرتے ہیں، کبھی باغوں کا پارکوں کا رخ کرتے ہیں، کبھی سمندر کے کناروں کا رخ کرتے ہیں، اور یہ نیو ایئر منانا ایک بہانہ ہے، دراصل وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے خوشحال کیا۔ اکثریت کچھ چربی چڑھے ہوئے غریب بھی ہیں جن کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی مالداروں کی برابری کے لیے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیو ایئر کے حوالے سے 3 گناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں، ایک تو شراب، ایک تو زنا، اللہ اکبر، اور ایک تو ظلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر، بلکہ اللہ اکبر، دبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہن۔ نام نہاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نحوست میں مبتلا ہیں۔ شراب، شباب، موسیقی، میوزک، گانے، یہ ساری نحوست، اگر دنیا کی دوسری قومیں اس لعنت میں مبتلا ہے تو ہمیں تعجب نہیں، اس لیے کہ جن کے پاس قانون ہی نہ ہو، جن کے پاس دستور ہی نہ ہو، اگر وہ یہ ساری برائیاں کریں تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوں، جن کی آنکھیں اندھی ہو، جن کے کان بہرے ہوں، اگر وہ یہ ساری لعنتوں میں ڈوبے کوئی تعجب نہیں۔ لیکن جس کے پاس رحمت للعالمین کا قانون موجود ہو، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو، جس کے پاس احادیث مصطفیٰ جیسی اللہ اکبر عظیم نعمتیں موجود ہو، وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے، مشرکین کو دیکھتے ہوئے، کافروں کو دیکھتے ہوئے، عیسائی اور یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری لعنت میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی عیاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف 16-17 سال تک آپ کے پاس رہیں گے۔ 15 سال سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور 35 سال تک کے جوانی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی اور جوانی کی اہمیت کو بتایا۔ وَالتِّينِ، اللہ اکبر، جناب ابراہیم کے شہر کی قسم، اللہ اکبر، وَالتِّينِ، ابراہیم کے شہر کی قسم، وَالزَّيْتُونِ، عیسیٰ کے شہر کی قسم، وَطُورِ سِينِينَ، موسیٰ کے شہر کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، محبوب کے شہر کی قسم۔ 4 بڑے پیغمبروں کی اللہ نے قسمیں یاد فرمائی، ان کے شہروں کی قسمیں یاد فرمائی۔ آپ کہیں گے 3 سے مراد تو انجیل ہم نے سنا ہے، زیتون سے مراد زیتون ہم نے سنا ہے، طور سینین سے مراد ہم نے پہاڑ سنا ہے۔ ہم کہتے ہیں آخر انجیل اتنی قیمتی کیسے ہو گئی کہ خدا اس کی قسمیں اٹھانے لگے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز ہی جدا ہے۔ میرا اللہ وہ کلام کرتا ہے
کہ ہر دور میں لوگ حیرت زدہ ہیں. دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب تاج محل کا نام آتا ہے تو لوگ تاج محل کہہ کر آگرہ مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ تاج محل سے آگرہ کی پہچان ہے. اسی طرح سے شہر کے اعتبار سے شہر کبھی کبھی نام نہیں لیا جاتا، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی مشہور چیز کا نام لیا جاتا ہے اس شہر کا تصور آ جاتا ہے. جیسے لال قلعہ ہو یا جامع مسجد ہو، آپ فوراً دلی کی طرف رجوع کریں گے. تاج محل کی بات آئے آپ آگرہ کی طرف رجوع کریں گے. بھول بھلیاں کی بات آئے تو آپ اللہ اکبر لکھنؤ کا تصور کریں گے. یعنی شہر مشہور ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. اور جب گنبد خضرا کا نام لیا جائے تو فوراً مدینہ منورہ کا تصور آتا ہے. تو آشیا سے شہر پہچانے جاتے ہیں. جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کی انجیر مشہور ہے. جس زمین پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں کا زیتون مشہور ہے. جو زمین جناب موسیٰ کی تھی وہاں کا پہاڑ مشہور ہے. اب میرا اللہ اپنے نبیوں کے شہر کی قسم یاد کرتا ہے. ابراہیم کے شہر کی قسم، عیسیٰ کے شہر کی قسم، موسیٰ کے شہر کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ محبوب تیرے شہر کی قسم. یہ چار قسمیں اللہ اکبر چار قسمیں اٹھائی گئی. اللہ بغیر قسم کے بھی کہتا تو ایمان والوں کے لیے وہ حرف آخر ہے، لیکن اللہ اکبر ایک قسم نہیں چار قسمیں. اور اس کے بعد پھر جوانی کی اہمیت بتائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ خوبصورتی جوانی پر دلالت کرتی ہے. خوبصورت بنایا، جوانی کو شباب دیا، حسن دیا. لیکن جب جوانی کی قدر نہ کی گئی، جوانی میں عبادت نہ کی گئی، جوانی میں مولا کو منایا نہ گیا، جوانی میں خدا کے قانون پہ عمل نہ کیا گیا تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. جب جوانی کی ناقدری کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کی بیماریوں میں ڈھکیل دیا، بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. جو لوگ جوانی کو عیاشیوں میں ڈبا دیتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑا کربناک ہوتا ہے. ان کے اندر ان کو بڑھاپے میں قسم پرسی، ذلت، رسوائی بدترین ان کی زندگی ہوتی ہے. ان کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے کیونکہ ان کے بچے نے ان کو جوانی میں شراب پیتے دیکھا ہوگا، زنا کے اڈوں پہ جاتا دیکھا ہوگا، تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہوگا، بچوں کو سسکیاں لینے پہ مجبور کرتا دیکھا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہوگا. جب جوان ہو کر وہ بچہ شراب پیتا ہے تو بوڑھا باپ منع کرنے کو سوچتا بھی ہوگا تو منع نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا پلٹ کر یہ نہ کہہ دے ابا جب تم جوان تھے تو کوئی تم نے کم پانی میں آگ نہ لگائی تھی، تم نے کم جو ہے وہ گناہ نہ کیے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جوانی مولا کو منانے کے لیے ہے.